بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ اور گرامی قدر جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے قدیم اور ممتاز استاذ گرامی شیخ نیاز احمد طیب پوری المدنی حفظہ اللہ اور دیگر حاضرین، جیسا کہ درس کے درمیان میں نے تذکرہ کیا کہ آج کا یہ موقع ہمارے لیے بڑی مسرت اور اس موقع پر حاضری ایک سعادت کی بات ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ شیخ حفظہ اللہ کے ذریعے سے صحیح البخاری، جس کا مقام اور حیثیت ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے درس کا سلسلہ 2 سالوں میں پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ گزشتہ 2 سال میں درمیان میں شاذ و نادر ناغے کے ساتھ شیخ نیاز احمد طیب پوری حفظہ اللہ نے درس ریکارڈ کروایا اور بخاری، صحیح بخاری کی 2 جلدوں کو 445 دروس میں از ابتدا تا انتہا، پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک دروس کے ذریعے سے ریکارڈ کروایا، اور یہ دروس جمعیت اہل حدیث کے یوٹیوب چینل پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ یہ آج کل ہماری بدقسمتی ہے کہ اہل علم قرآن اور حدیث کی وہ قدر و قیمت جو حقیقت میں اس کی حیثیت اور منزلت ہے، اور اس کی قدر و قیمت ہمارے اسلاف جس طریقے سے جانتے اور کرتے تھے، اور ایسے اہل علم سے اور ان کے علم سے استفادے کے لیے جتنی کوششیں کرتے تھے، شوق اور تڑپ رکھتے تھے، آج ہمارے یہاں وہ تقریباً مفقود ہیں، اور خاص طور سے ہندوستانی ماحول میں یہ مزاج بہت کم پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں کا رواج ہے، اس نے علماء سے استفادے کے معنی کو بہت ہی محدود بنا دیا ہے۔ آپ اگر عرب دنیا میں جائیں تو علماء سے استفادے کا طریقہ آپ دیکھیں گے، جیسے ہمارا یہ درس شرح عقیدہ جاری ہے، اس طرح کے دروس آپ کو خاص طور سے مملکہ سعودیہ عربیہ میں شاید ہی کوئی مسجد ایسی نظر آئے جس میں یہ درس نہ چلتا ہو۔ یہ ایک نہیں، الگ الگ موضوعات پر۔ خیر، بات تھوڑی پھیل رہی ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح البخاری، الجامع الصحیح المسند المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پورا جو نام ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری کی کیا حیثیت ہے؟ امام بخاری کا درجہ ہم اور آپ جاتے ہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے، اور احادیث کے بہت سارے مجموعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح البخاری کو جو شہرت اور قبولیت عطا فرمائی، وہ کسی اور کتاب کو نہیں۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کو شہرت اور قبولیت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، اس کو عام الفاظ کے طور پر نہ لیں۔ شہرت یعنی مشہور ہونا، اور قبولیت یعنی قبول کرنا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کی کتاب کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی اختصار اور اشارے کے طور پر کہوں، آپ خود سوچئے کہ جیسے اگر کوئی سونار کسی کے بارے میں کہتا ہے، جیسے کہ یہ کوئی سونار کہے ایسا جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں، وہ کہے کہ یہ بالکل خالص سونا ہے، تو لوگ مانیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی بیماری کے بارے میں تشخیص کر کے کہے کہ فلاں مرض ہے، تو لوگ مانیں گے۔ اب ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا اگر وہی بات کہیں جو ایک ڈاکٹر نے کہی ہے، وہی بات کہے جو ایک سونار نے کہی ہے، تو اس بات کی کتنی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ صحیح بخاری کو دیکھیے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بذات خود انتہائی ماہر محدث تھے، امام المحدثین تھے۔ ان کا یہ قول شیخ شاید غلطی ہو تو بیان کریں، میری نظر سے گزرا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس حدیث کو بخاری نہ جانے محمد بن اسماعیل بخاری، وہ حدیث نہیں ہے۔ آپ احادیث کے متعلق آپ کی جو وسعت نظر اور کامل جو ہے علم جو ہے ان کا اتنا پھیلا ہوا ہے، امام احمد کے اس قول سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کا بذات خود نقاد ہونا، ماہر حدیث ہونا،
ایک مسئلہ، کسی حدیث کو چن کر یہ بتانا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ ناقابل قبول ہے، یہ قابل اعتماد ہے، صرف امام بخاری رحمہ اللہ کا کہہ دینا۔ بہت ساری احادیث میں امام بخاری نے 5-6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ صحیح بخاری کے لیے اہل علم اور بہت سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ خصوصی کچھ شرائط رکھیں تاکہ یہ مزید اعتراضات اور کسی سوال سے بالا تر رہے۔ یعنی بہت ساری ایسی احادیث جو امام بخاری کے نزدیک بھی صحیح تھی، ان تمام صحیح احادیث کو بخاری میں جمع نہیں کیا، بلکہ ان کی اپنی شرط پر آنے والی حدیثوں کو۔ اب اس کے بعد جو مجموعہ تیار کیا 16 سال میں، ہر حدیث کو چھانتے پھٹکتے، ہر اعتبار سے، علمی فنی اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے غور کرنے کے بعد آخر میں استخارہ کرتے، مسجد نبوی میں استخارہ کیا ہر حدیث کے بارے میں۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر طبیعت مطمئن ہوتی تو وہ حدیث جو ہے اپنی صحیح بخاری میں شامل کیا۔ یہ آپ کا اپنا درجہ احتیاط ایک طرف۔ پھر اسے تیار کرنے کے بعد اپنے اساتین، اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا، امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین اور دوسرے جو علی ابن مدینی غالباً 3-4 جو بڑے بڑے اس وقت کے ائمہ حدیث تھے، ان کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں نے ابتداءً 4 حدیثوں کے متعلق شکوک کا اظہار کیا اور بعد میں یہ کہا کہ اس میں بخاری ہی صحیح ہیں، ان کی تائید کی۔ میں نے جو مثال دی تھی اس پر غور کرتے جائیے کہ 1 سونار، 2 سونار، 4 سونار، 10 سونار، کہہ رہے ہیں کہ یہ خالص سونا ہے۔ اب وقت کے تمام ائمہ محدثین نے، پھر امام بخاری نے بذات خود اپنی صحیح بخاری کو جو پڑھایا، اس میں بڑے بڑے محدثین، امام مسلم، ابو زرع رازی، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ خود کسی حدیث کو صحیح ضعیف کہہ رہے تو اس کا درجہ مانا جاتا ہے، ان سے پڑھا۔ اور پھر اس دور سے کہتے ہیں کہ 90,000 شاگردوں نے براہ راست امام بخاری سے بخاری پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور ہر دور کے علماء محدثین جو معتبر علماء ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کو کہا کہ یہ صحیح ہے، اس کو قبول کیا، اور تمام محدثین میں اس کو شہرت، جو میں نے شہرت اور قبولیت کہا وہ اسی معنی میں کہا کہ جتنے بخاری کو تصنیف اور تالیف کرنے کے بعد سے آج تک جتنے فن حدیث کے ماہرین گزرے ہیں، کوئی ایک نہیں ملے گا جس نے بخاری نہ پڑھا ہو یا اس پر کلام اور گفتگو نہ کیا ہو۔ سب کی تائید ہوئی بخاری، صحیح بخاری کے بارے میں۔ یہ ہے تمام لوگوں میں مشہور ہونا، اور پھر سب نے اس کی صحت کو قبول کیا، یہ تلقی بالقبول ہے۔ اس بنیاد پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو احادیث کی کتاب کے مجموعوں میں جو حیثیت اور جو فوقیت حاصل دے دی، اس شہرت اور قبول کی بنیاد پر دوسری کسی کتاب کو یہ مقام اور یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ کہ امت، شاہ ولی اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے تمام مسلمان محدثین معتبرین، جو معتبر محدثین ہیں، ان سب نے جب بخاری مسلم کو قبول کیا، تو اب کوئی شخص اگر اس کو رد کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو وہ مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، سبیل المومنین سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری کی یہ محنت، پھر محدثین کے اندر اس کی شہرت و قبولیت، اور پھر اس کی شروحات کا لکھنا اور کیا کیا جو ہے اس کی تفصیلات، یہاں وہ موقع نہیں ہے، میں صرف اس مقام کی بنیاد پر، اور شیخ کے نے جو ایک انتہائی قابل رشک کام عمل انجام دیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پہلو میں نے تھوڑا سا پیش کرنے کی کوشش کی۔ بات کو سمیٹتا ہوں، اور بھی کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کو جو مقام ملا، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ الذکر میں صرف قرآن ہی شامل نہیں ہے، قرآن کے الفاظ جو اللہ کا کلام ہے، اس کی مراد اور منشا اور صحیح ترین تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، تقریرات، جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، اس سے ہوتی ہے۔ تو گویا احادیث رسول قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تبیین ہے، جو خود قرآن کہتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ذکر کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تو قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے۔ اور اللہ نے اسی وعدے کی بنیاد پر بہت سارے محدثین کو، جس میں ایک نمایاں نام امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو انہوں نے قرآن و حدیث کی خدمت
میں، اس کی حفاظت میں، اس کی تدوین میں، اس کی ترتیب میں، صحیح اور ضعیف کو چھانٹنے میں اپنی زندگیاں لگا دی، اور پھر یہ مجموعے تیار کر کے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے امت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو محفوظ بنا دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا انتظام ہے۔ اور جب ہمارے اسلاف نے اتنی زبردست محنتیں، کوششیں اور قربانیاں دے کر ان چیزوں کو محفوظ کیا، ان کی خدمت دی، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم ان مجموعوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے اپنے آپ کو محروم رکھیں، ان سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہاں، شیخ نیاز احمد طیب پوری حفظہ اللہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی ان دروس کا اہتمام کیا اور انہیں یوٹیوب چینل وغیرہ پر لوڈ کر کے عوام کے لیے عام کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا یہ سب سے معتبر مجموعہ صحیح البخاری کو لوگوں کے سامنے آسان انداز میں اور اختصار کے ساتھ یہ جو انہوں نے 445 دروس میں اس کو سمیٹا ہے، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی شروحات اور تفصیلات بہت تفصیل میں جاتی ہیں، اور آپ اس کی شرحیں جو لکھی گئی ہیں اس کو سامنے رکھیں۔ ہاں، بہت سارے بڑے بڑے محدثین، علامہ ابن حجر، قسطلانی، عینی اور فلاں، ہاں، عربی میں دوسری زبانوں میں اس کی شروحات لکھی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی شرح امت پر قرض ہے۔ ہاں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے علوم، کتنے معارف سمٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان کو عوام کے لیے استفادے کے لائق بنا کر اختصار کے ساتھ پیش کرنا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ موصوف کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص طور سے جن لوگوں نے ہمارے احباب، میں سب کے نام نہیں جانتا، شیخ روش ملا حفظہ اللہ ہمارے دوست ہیں، وہ اور ان کے رفقا، ان لوگوں نے ان دروس کا اہتمام کیا، دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں مختلف علماء کے ذریعے سے وہ مختلف دروس کا اہتمام کر رہے ہیں اور انہیں اپلوڈ کر کے مزید پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار ان کی نیتوں میں اخلاص کے ساتھ ساتھ مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس بہترین عمل کو رب العالمین شرف قبولیت بخشے۔ شیخ کو، ہم لوگوں کو، ہم تمام کو اس خوش قسمت طبقے میں پروردگار شامل کرے جو اس کے دین کے خادم کہلاتے ہیں، اور اس خدمت کے عوض میں اللہ رب العالمین دنیا میں دنیا اور آخرت میں اپنے اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے، اور ہر قسم کے فتنے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ آج کی مجلس میں درس کے بعد جو تھوڑی سی بات کہنی تھی اور کسی قدر تفصیل ہو گئی، میں اس دعا پر اختتام کر کے گزارش کروں گا حافظ عبدالتواب صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ اس مسجد اخیر میں جو بخاری کی تکمیل درس کے موقع پر شیخ نیاز صاحب کو طلب کیا گیا اور وہ کافی رات میں یہاں حاضر ہوئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کے خدمت میں بطور اعزاز و تکریم کے جمعیت اہل حدیث کہ مالیگاؤں کے امیر محترم اقبال سر کے دست مبارک سے ان کی خدمت میں بطور اعزاز جو پیش کرنا ہے پیش فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ آخری حدیث دراصل پڑھ دیں اور اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خواہش ہے کہ ایک آخری درس جو ہے یہ حدیث پڑھ کے سنا دیں تاکہ ہم اس سے مستفید ہو جائیں، اور ہم بھی جو ہے اس حدیث کے ذریعے جو اپنی کچھ معلومات میں اضافہ کر لیں۔ بخاری کی آخری حدیث رہنے دیجیے اس کو، نہیں حدیث پڑھ کے دو جملہ نہیں نہیں یاد ہے مجھے، شیخ معذرت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ درس جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، آپ چینل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منکم ومنا۔ مزید کچھ یہ بطور اعزاز و تکریم میں اللہ رب العزت کا حقیقی جیسے
اور کوئی باقی